اللہ کے بندوں سے اچھا سلوک کرنا، نوکروں سے، ماتحتوں سے، غلاموں سے انسان بن کے رہنا دین کی تکمیل ہے۔ حسن اخلاق کے ساتھ، معاف کرنے کے ساتھ، درگزر کرنے کے ساتھ جو لوگوں کو معاف کرتا ہے اللہ اسے معاف کر دیتا ہے۔ تم نے یہ تو سنا ہوگا، نماز پڑھو گناہ معاف، حج کرو گناہ معاف، روزہ رکھو گناہ معاف، ذکر کرو گناہ معاف، تلاوت کرو گناہ معاف۔ لیکن صرف اگر اتنے ہی پر گناہ معاف ہوتے تو یہ تو بڑا تھوڑے سے کام تھے۔ میرے رب کی رحمت، میرے نبی کی رحمت للعالمین، رحمت پھیل گئی، رحمت کشادہ ہو گئی، میاں بیوی میں جھگڑا ہو گیا، ہو ہی جاتا ہے۔ میرے نبی کے اخلاق ہیں، اگر خامد کو غصہ آئے تو بیوی چپ کر جائے، بیوی کو غصہ آ جائے تو خامد چپ کر جائے۔ مرد ہونے کی غیرت نہ دکھائے کہ میں مرد ہوں، یہ دیکھے کہ اس عورت نے اس کی خاطر بچے جنے، پیٹ پھاڑ دیا، ماں چھوڑ دی، باپ چھوڑ دیا، بھائی چھوڑ دیے، بہنیں چھوڑ دی، ایک بول پہ اس کے گھر آ گئی اور ساری زندگی پرائے گھر گزار دی، اور آگے سسرال والوں کی مرضی اسے سولی پہ لٹکائیں یا محبت سے چلائیں۔ عام طور پر ہمارا معاشرہ، سسرالی معاشرہ بڑا ظالم معاشرہ ہے، آنے والی بچیوں کو تار کر کے رکھ دیتے ہیں۔ دوسری طرف سے بھی ظلم و ستم ہے، لیکن بہت کم ہے کہ کوئی بیوی کے عشق میں آ کر اپنے ماں باپ کو دھکا دے دے، لیکن یہ واقعات بہت تھوڑے ہیں۔ زیادہ واقعات یہ ہیں کہ سسرال والے لاتے تو بڑے لاڈ سے ہیں پر پھر اس کی زندگی کو جہنم کی بھٹی بنا دیتے ہیں، چونکہ نبوت والے اخلاق سیکھے ہوئے نہیں ہیں۔ میاں بیوی کی زندگی میں دخل مت دو، میاں بیوی کی زندگی میں دخل مت دو۔ میں ابھی ایک اپنے علاقے کے بڑے ذمہ دار ہیں، میں ان کے بچے کا نکاح پڑھانے گیا تو فرما رہے تھے کہ میں نے بچے کا گھر الگ بنا دیا ہے، اور میری بیوی نے مجھ سے کہا کہ اس کا گھر الگ بناؤ کہ کہیں ہم میاں بیوی اپنے بچے کی زندگی خراب نہ کر بیٹھیں۔ ہم تو گزار چکے ہیں، یہ دونوں اپنی زندگی گزاریں، کہیں ہماری دخل اندازی کی وجہ سے دونوں میاں بیوی کی زندگی خراب نہ ہو جائے۔ میں ان کو حیران ہو کے دیکھ رہا کہ کوئی دین کا علم نہیں ہے، لیکن بعضی شرافتیں ایسی ہوتی ہیں جو میرا رب فطرت میں ڈال دیتا ہے۔ بہت بڑے ذمہ دار ہیں، لیکن میں قربان جاؤں تیرے اوپر میاں ظفر، تو نے کمال کر دیا کہ قاضی مولوی صاحب، میں نے کہا ہم دونوں کا، یہ میری بیوی نے مجھے کہا کہ ہم بچے کا گھر آباد کر رہے ہیں، کہیں ہماری وجہ سے ہمارے بیٹے کا گھر خراب نہ ہو، ہم اپنی گزار چکے ہیں، انہیں اپنی گزارنے دو۔ لیکن ایسی مائیں لاکھوں کروڑوں میں کوئی ایک ہوتی ہیں، ورنہ بڑی خوشیوں سے ڈولی لاتے ہیں اور پھر اپنے بد اخلاقی سے اپنے گھر کو انگارا اور بھٹی بنا دیتے ہیں۔ میاں بیوی میں کھٹپٹ ہو جاتی ہے، ہوتی رہے گی۔ میرا رب کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم، اے ایمان والو میاں بیوی بچوں میں کھٹپٹ ہوتی رہے گی، چاہے جنت ہے نہیں ہے، دنیا ہے، ہوتی رہے گی، لیکن کیا کرنا ہے؟ مٹانا ہے، بڑھانا نہیں، مٹانا ہے، بڑھانا نہیں، روکنا ہے، اٹھانا نہیں ہے۔ کچھ لوگ ایسے بد فطرت ہوتے ہیں کہ وہ لڑکی والوں کو الگ ابھارتے ہیں، کچھ لڑکے والوں کو الگ ابھارتے ہیں اور زندگیوں کو برباد کر کے پھر کہتے ہیں ویکھیا کیویں لڑایا، مزے لیتے ہیں۔ اور میرا نبی کہتا ہے اس قسم کے لوگ اللہ کی نظر میں اتنے ناپاک ہیں جیسے پاخانہ ناپاک ہوتا ہے۔ تو میرا اللہ کہہ رہا ہے اگر میاں بیوی میں کھٹپٹ ہو جائے اور وہ کریں انصاف و تصفح و تغفر، وہ دونوں کریں ایک دوسرے کو معاف اور کریں دلوں کو صاف، اور پھر ایک دوسرے کو دیں ہدایہ اور اپنی محبت کو واپس لے آئیں، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو اتنی بات پر میں ان کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ یہ کبھی سنا ہے تم نے؟ نماز پہ گناہ معاف ہوتے ہیں، روزے پر ہوتے ہیں، یہ بھی سن لو کہ میرا اللہ
تمہیں محبت کے ساتھ رہنا کتنا پسند کرتا ہے کہ اگر میاں بیوی جھگڑ پڑیں پھر صلح کر لیں تو اللہ تعالیٰ دونوں کے پچھلے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ حضرت علی نے سے فرمایا میرے محبوب نے علی طلاق سے بچنا، جب ناجائز طلاق دی جاتی ہے تو اللہ کا عرش کانپ اٹھتا ہے۔ علماء نے فرمایا کوئی شخص یوں کہے انشاءاللہ میرا یہ پلاٹ مسجد کے نام پہ وقف، تو یہ وقف ہو گیا انشاءاللہ، اگر اللہ چاہے تو اللہ تو چاہتا ہے تم اللہ کے نام پہ دو، ٹھیک ہو گیا، گل سمجھ آئی؟ اب ایک آدمی کہتا ہے انشاءاللہ میری بیوی کو 3 طلاق، اگر اللہ چاہے تو میری بیوی کو 3 طلاق، تو علماء فرماتے ہیں یہ طلاق نہیں ہوگی کیونکہ اللہ نہیں چاہتا تم بیویوں کو طلاق دو۔ اللہ ایک گھر کو کتنا بچانا چاہتا ہے۔ شیطان روزانہ کچہری لگاتا ہے، پھر اپنے شتروگن سے پوچھتا ہے ہاں بھائی کی کر کے آئے ہو؟ ایک کہتا جی چوری کرائے، کہا کچھ نہیں کیا۔ دوسرے کہتا جی نماز نہیں پڑھنے دی، کہا کچھ نہیں کیا۔ کہا جی میں نے سود کھلا دیا، کہا کچھ نہیں کیا۔ کہا جی میں نے جوئے کا اڈا چلا دیا، کہا کچھ نہیں کیا۔ کہا جی میں نے شراب کا اڈا چلا دیا، کہا کچھ نہیں کیا۔ یہ سارے بڑے بڑے گناہ وہ کہتے ہو کہتا نہیں کچھ نہیں کچھ نہیں کچھ نہیں۔ ایک پچھو بھیڑ تو کالڑا شیطان کھلوندا لنگڑ، وہاں جی میں میاں بیوی نو لڑایا ہے، کہا واہ واہ پترا کام تو کرتا اور میں نے میرے ہاں نہ لگ۔ اس کو آگے بلاتا ہے، اسے گلے لگاتا ہے، کہتا تو ایتھے میرے نال باؤ میرے نال باؤ۔ کم بخت تو کم تا اے کرتا ہے، تسی کڑا کم کرتا ہے۔ شرابی دی شراب دی جانتا ہی، بے نمازی دی غفلت دی جانتا ہی، سود خور دا سود دی ذات تائیں، تے میاں میوی دی لڑائی نسلاں تے خانداناں تائیں، شاباش پترا ایویں ہی کیتی آویں۔ میرے نبی کی زندگی 2 حصوں میں تقسیم ہوتی ہے۔ گھر کا دین ماں باپ زندہ ہیں ان کے پیر دھو لو، ان کی دعائیں لے لو۔ گھر والے ہو اپنی بیوی سے حسن سلوک کرو، گالی دینا تانے دینا طنز بولیاں اپنے گھروں کو آگ نہ لگاؤ۔ ہمارا جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، ماں باپ کو اپنا مقام دو، بیوی کو اپنا مقام دو۔ ہمارا سسرالی معاشرہ ظالم ہے، درد سے کہہ رہا ہوں ظالم ہے، ہمارا سسرالی معاشرہ ظالم ہے، چاہے دیندار کہلاتے ہوں چاہے دنیا دار کہلاتے ہوں، چاہے پڑھے لکھے کہلاتے ہوں چاہے ان پڑھ کہلاتے ہوں، ظلم ہے۔ میں کہاں سے اس کی تعویل کروں؟ اگر ماں باپ کی طرف سے زیادتی ہے اپنی بیوی کو بچاؤ، اور کہیں بیویاں ایسی زوردار ہیں کہ وہ گھر کو آگ لگانے پر آئی ہوتی ہیں، اگر بیوی زیادتی کرے تو ماں باپ کو بچاؤ۔ یہ تمہارا کام بیچ میں ایک پل بننا ہے، دونوں رشتوں کو جوڑنا ہے۔ جس طرف بہنوں کی طرف سے زیادتی ہے بیوی کو بچاؤ، بیوی کی طرف سے اپنے دوسرے رشتوں کو بچاؤ۔ ہم اس میں افراط ہوتا یعنی کمی زیادتی کا شکار ہیں۔ کچھ ماں باپ کے پریشر میں بیویوں پر ظلم ڈھا دیتا، اور کچھ بیویوں کے پریشر میں ماں باپ کو ذلیل کر دیتے ہیں۔ یہ دونوں انسانیت سے دور کی چیزیں ہیں۔ بھائیو اپنے نبی کی زندگی پڑھو اللہ کو۔ میرے نبی کی ایک حدیث سناؤں، میرے نبی نے فرمایا یہ جو میرے مدینے والے لوگ ہیں نا یہ بڑے اچھے ہیں، ان کے گھر میں جب کسی کی ڈولی اترے نا تو اسے یوں لگتا ہے جیسے میں اپنے ماں باپ کے گھر ہی آ گئی۔ یہ چند دن پہلے میں نے حدیث پڑھی تو مجھے بڑا مزہ آیا کہ میرا تو مستقل مضمون میں بیان کرتا رہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ یہ جو میرے انصار ہیں مدینے والے، ان کے گھر میں کسی کی ڈولی آ جائے تو اسے یوں لگتا ہے جیسے اس کو اپنے ماں باپ اور ساس سسر میں کوئی فرق ہی نہیں نظر آتا کہ یہ ایسے اچھے اخلاق کے لوگ ہیں۔ چلو اگر یہ نہیں ہو سکتا تو کم از کم یہ نفرت تو نہ ہو، لگائی بجھائی لڑائی جھگڑے۔ طلاقوں کی شرح بڑھ چکی ہے صرف زبان کی بدتمیزی پر، صرف زبان کی بدتمیزی پر، صرف زبان کی بدتمیزی پر طلاقوں کی شرح بڑھ چکی۔ بھائیو اپنے اخلاق سے اپنے رشتوں کو جیتو۔ ماں باپ کا دل جیتنا ہے، بہن بھائیوں کا دل جیتنا ہے، اپنی بیوی کا دل جیتنا ہے اچھے اخلاق کے ساتھ۔ بیوی کے ذمہ خاوند کا دل جیتے اچھے اخلاق کے ساتھ، ساس سسر کا دل جیتے اچھے اخلاق کے ساتھ، اپنے بہن بھائیوں کا دل جیتے اچھے اخلاق کے ساتھ۔ میرے رب کی قسم تم چپ رہنا سیکھ لو، عزت تمہارے قدموں میں آ کے گرے گی۔ جواب نہ دو، چپ ہو جاؤ، اللہ عزت تمہارے قدموں پہ لا کے کھڑا کر دو۔
تمہارے قدموں میں آ کے اللہ عزت کو گرائے گا. اولاد کو عزت دو، اولاد کو عزت دو، اولاد کو عزت دو، ان کو ٹائم دو، پھر یہ ساری زندگی تمہارے غلام بنیں گے. 3 سال کے بچے کو اسکول میں دھکا دے دیا، آیا تو ٹیوشن والے کے پاس بھیج دیا اور خود اپنے مزے کیے، تو یہ اولاد کبھی تمہاری نہیں ہوگی. انہیں ٹائم دو اور اولاد کی خواہشات کا خیال کرو. ان پر ایسے ماں باپ ہونے کی ایسی دھونس مت جماؤ. آج کل اولاد نافرمان ہے، آدھا قصور ماں باپ کا ہے، آدھا اولاد کا ہے، کہ یہ وہ شفقت اور وہ محبت اور وہ ٹائم نہیں دیتے، اس سے آگے بات خراب ہو جاتی. اور ایک بڑا حساس موضوع ہے، رشتے ناتوں میں اولاد کی رعایت کرو. اپنی اولاد کی پسند ناپسند کا خیال کرو، ان پر مسلط مت کرو. اولاد سے کہتا ہوں کورٹ کی شادیاں نہ کرو، عشق معشوقی کی شادیاں نہ کرو. یہ 99.9% ناکام ہو جاتی ہیں. زندگی اور چیز ہے، عشق معشوقی اور چیز. اپنے ماں باپ کی دعائیں برکتیں لے کر شادی کرو. لیکن ماں باپ سے کہتا ہوں اگر کہیں بچی کہہ دے میں نے نہیں کرنی یہاں، تو اللہ کے واسطے اس کی رعایت کرو. اس کو گائے بھینس نہ بناؤ کہ جس قلعے نال مرضی جا کے بن چھڈو. انسان ہے، جانور نہیں ہے، انسان ہے. زندگی جس نے گزارنی اس کی رعایت کرو، اس کی رعایت کرو. اولاد سے کہتا ہوں ایسے لو میرج اور گرل فرینڈ بوائے فرینڈ ہمارا کلچر نہیں ہے، یہ ہلاکت اور تباہی کا راستہ. میں قربان جاؤں میرے نبی کہ صاحبزادی جنت کی عورتوں کی سردار کا رشتہ آسمان پہ طے ہو چکا ہے کہ علی کے ساتھ کیا جائے گا. خبر آ چکی، جبریل آ چکے ہیں کہ یا رسول اللہ فاطمہ علی کے لیے ہے، اور حضرت علی رشتے کا پیغام لے کر آئے ہیں. اور آپ فرما رہے ہیں انشاءاللہ. ہاں نہیں کی کہ انشاءاللہ، ہاں تو ہو چکی ہے. انشاءاللہ ہاں کیوں نہیں کی؟ ہاں ہو چکی. آپ کو سبق سکھانے کے، ہمیں شریعت سکھانے کے. گھر تشریف لے گئے، فاطمہ بیٹی علی کا رشتہ آیا ہے، ہاں کر دو. اللہ اکبر. جب جبریل آ کے بتا چکے ہیں کہ یہ رشتہ ہو چکا ہے آسمانوں پر، اللہ نے کہہ دیا ہے کہ فاطمہ علی کا کے ہاتھ میں دی جائے گی، پھر یہ کیوں پوچھ رہے ہیں بیٹی علی کا رشتہ آیا ہے، ہاں کر دوں؟ ہمیں سکھانے کی کہ کتنی بچیاں سسک کے زندگی گزار دیتی ہیں، ماں پیو زبردستی کر دیتے. کتنے بچے سسک کے زندگی گزار دیتے ہیں کہ ماں باپ زبردستی کر دیتے. بھائیو اللہ کے واسطے شریعت پڑھو، دین پڑھو، نبی کی زندگی پڑھو. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انکار کرنا تھا. کیا خیر آج کل کی شریف بچی بیچاری چپ کر کے کہتی ٹھیک ہے جی جی میں ماں پیو دی مرضی. تو فاطمہ جیسی ہستی کوئی تصور کر سکتا ہے؟ کہیں گی نہیں. وہاں سے اقرار ہی تھا، لیکن ہمیں پیغام دینا تھا، سکھانا تھا کہ یا رسول اللہ جیسے آپ بس علی جاؤ لوگوں کو بلاؤ. پھر لوگوں کو بلاؤ، پھر آپ نے نکاح پڑھایا، پھر رخصتی ہوئی، بلا کر آپ نے فاطمہ کا ہاتھ پکڑا اور یوں علی کے ہاتھ میں دے کر کہا علی تمہیں نبی کی بیٹی مبارک. آپ نے فرمایا فاطمہ مجھے جو سب سے زیادہ محبوب تھا میں نے تیرا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دیا. بھائی اللہ کے واسطے اپنی قومی زندگی سے نکلو، رواجی زندگی سے نکلو. پنجاب کی زندگی، پٹھانوں کی زندگی، بلوچوں کی زندگی، سندھیوں کی زندگی، یہ بت ہیں، ان کو توڑ کے نبوت والی زندگی، نبوت والی زندگی، نبوت والی زندگی وہ اختیار کریں گے. ہماری عورتیں بھی سکھی، ہمارے مرد بھی سکھی، ہماری اولاد بھی سکھی. تو سارے بھائی نیت کرتے نا اس کی انشاءاللہ.